حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ 15 پارے حفظیات تھے، مکتب میں داخل ہوئے، مدرسے میں پہنچے تو 15 پارے حفظیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا اس کلام پاک کی برکت سے کہ انہوں نے بولنا شروع کیا ہے تو 15 پارے کے حافظ ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا کتنا فیض ہوا، یہی ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی کتنے متاثر ہوتے ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، موجودہ بادشاہ ہیں، اور خواجہ صاحب سے یہ بیعت ہوتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں، اور حضرت خواجہ صاحب نے ان کو اجازت دی ہے، ان کے مجاز ہوئے ہیں، اور ویسے نہیں کسی امید پر، بلکہ باقاعدہ تمام چیزوں کو انہوں نے طے کیا، مجاہدات ریاضات کو طے کر کے، اور رسمی طور پر انہوں نے اجازت نہیں دی بلکہ ان کو اپنا مجاز بنایا، خلیفہ بنایا۔ اسی ہندوستان کے بادشاہ ہیں، اور ان کے اندر کتنی دینداری، کتنا تقوی طہارت۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی، اپنے خادم سے بتلایا، وصیت کی ان کو کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے مشائخ علماء کرام وہاں پر موجود ہیں۔ خادم صاحب آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کی وصیت تھی، نصیحت تھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں۔ علماء موجود ہیں، بڑا مجمع موجود ہے۔ پہلے کچھ ایسی حالت ہوتی ہے، بعد میں آدمی توبہ دلہ کر کے بزرگ بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، لیکن بچپن سے ایسی حالت ہو، جیسی شرطیں لگائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ کہ کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ عصر کی سنتیں بھی فوت نہ ہوئی ہوں بالغ ہونے کے بعد میرے بزرگوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر محرم پر جان بوجھ کر کے نظر نہ پڑی ہو، غیر محرم پر۔ وقت کا بادشاہ حضرت کا مرید ہے، کتنا متاثر ہوا میرے بزرگوں، یہ چیزیں ان کے اندر پائی گئی۔ اور جب وقت کا بادشاہ اتنا متاثر ہوا تو عام مخلوق کو حضرت سے کتنا فائدہ ہوا ہوگا۔ آج تو اگر کسی کو کچھ ذمہ داری مل گئی تو سمجھتے ہیں بس ہم تو اب ہمارے پاس، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم بالکل آزاد ہیں، نہ دین کے پابند ہیں، نہ سنت شریعت کے پابند ہیں، ہم اس طریقے سے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور وقت کا بادشاہ ہے، ان کو نماز پڑھنے کی فرصت ہے، روزہ رکھنے کی فرصت ہے، ان چیزوں کی دین کی اہمیت ہے، لیکن کسی کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، انہی بادشاہ کے صاحبزادے سلطان ناصر الدین اسی ہندوستان کے بادشاہ ہیں، اور عدل و انصاف میں، شجاعت میں، کتابوں میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دینداری کی برکت سے کیسے بیٹے ان کو عطا کیے۔ گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی خادمہ نہیں، کوئی ملازمہ نہیں ہے، گھر میں کام کے لیے صرف ان کی بیوی ہے۔ بیوی کا برابر تقاضا رہا کہ حضرت بادشاہ کوئی خادمہ، کسی ملازمہ کا انتظام کر دیجئے، مجھ سے کام نہیں ہوتا، گھر کی مصروفیات زیادہ ہیں۔ برابر تقاضا چلتا رہا۔ بیگم صاحب کا ہاتھ جل گیا کھانا پکاتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، تو اس وقت زیادہ تقاضا ہوا کہ کسی خادمہ کا انتظام کر دیجئے۔ جب زیادہ تقاضا ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بیگم، میں ایک فقیر آدمی ہوں،
بادشاہت برائے نام ہے، میرے پاس اتنا گزر بسر نہیں ہے کہ میں خادمہ کا انتظام کر سکوں، اور حکومت کا پیسہ ہے، رعایا کا پیسہ ہے، اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کو ایک پیسے کو حرام سمجھتا ہوں۔ میرے بزرگوں، یہی ہندوستان اور اس کا بادشاہ حکومت کے پیسے کو، رعایا کے پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے حرام سمجھتا ہے۔ ایک پیسہ میں اپنی ذات پر خرچ کروں، یہ میرے لیے ناجائز و حرام ہے۔ میرے بزرگوں، آج ہم تقوی طہارت کے دعوے دار ہیں، دینداری کے دعوے دار ہیں، کسی کا کہیں سے کوئی پیسہ مل جائے، مسجد کا ہو، کسی چیز کا ہو، کسی انجمن کا ہو، اس کا کیا معاملہ کرتے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے بادشاہ ہوتے تھے اس ملک کے، اور یہ ان کی حیثیت تھی اور یہ ان کا مقام تھا، یہ تقوی طہارت۔ اسی ہندوستان کے بادشاہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا ملک ہے، ادھر رنگون تک اور دوسرے ملکوں تک اس کی سرحدیں ہیں۔ حضرت عالمگیر اور عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 43 برس کی عمر ہے۔ اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں، جنگ و جدال ہوئی۔ جب ہر طرف سے حکومت کو استحکام ہو گیا، حکومت مضبوط ہو گئی، تو اس کے شکریہ میں کلام پاک کو حفظ کرنا شروع کیا۔ 43 برس کی عمر ہے، 40 اور 3، اور اللہ کلام پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ان کو عطا کی ہے اور حافظ قرآن ہوئے۔ آج ہمارے پاس کوئی کام آ جائے، کسی چیز کی ذمہ داری مل جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عذر ہے، ہم کلام پاک کو اب نہیں پڑھ سکتے، ہماری زبان موٹی ہو گئی ہے، ہمیں وقت نہیں ہے۔ بہت سارے تقاضے ہیں، کیا بادشاہوں سے زیادہ ہمیں آپ کو تقاضا ہے؟ بادشاہوں کے پاس کتنی مصروفیت ہوتی ہے، کتنی مشغولیت ہوتی ہے، اور کتنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں حکومت کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ ہر وقت آدمی گھوڑے کی پشت پر سوار ہے۔ میرے بزرگوں، اسی طریقے سے حضرت نے ایک کلام پاک اپنے ہاتھ سے سونے کے پانی سے لکھا، سونے سے لکھا، اور حرم شریف میں اس کو بھیجا۔ اس زمانے میں، اس وقت میں بادشاہ وقت کلام پاک کو لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ میرے بزرگوں، کلام پاک اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو حضرات کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آخر وقت میں جب اس کا انتقال ہوگا، موت کا وقت قریب آئے گا، تو یہی کلام پاک ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ، کفن کے اندر یہ آدمی کی شکل اختیار کر کے اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور حافظ قرآن کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا معین و مددگار ہوتا ہے۔ یہ کلام پاک ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نیک اعمال یہ بھی ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور برے اعمال یہ بھی ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کا واقعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا خود واقعہ لکھا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کلام پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ آج جو ہمارے سامنے پریشانی ہے اور جو دشواری ہے، جو شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تفسیر سنانے کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب ایک ہو کر کے اللہ کی رسی کلام پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔